نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ معزز سامعین، ہمارا سابقہ درس وراثت کی شرائط کے بارے میں تھا، اور یقیناً ہم نے کوشش کی کہ اسے بھی انتہائی سہل انداز سے پیش کیا جائے، اور آج کا ہمارا سبق اسباب ارث یعنی وراثت کے اسباب کے بارے میں ہے کہ وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا وارث بن سکتا ہے، وہ اسباب ارث کہلاتے ہیں۔ تو اسباب ارث تین ہیں، ان میں سے ایک نکاح۔ نکاح کا لغوی معنی ملنا کے ہیں، اور شرعی طریقہ سے نکاح یعنی عقد زوجیت میں منسلک ہو جانا نکاح کہلاتا ہے۔ نکاح کے سبب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور اس کے لیے صحبت اور خلوت صحیحہ کا حصول نہ بھی ہو تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، یعنی کہ اگرچہ صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، یا انہوں نے خلوت اختیار نہ کی ہو، اور ان میں سے کوئی ایک فرد فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا حقدار بنتا ہے، اس کا وارث بنتا ہے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کو ایک دوسرے کا وارث نہ سمجھا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے مال میں سے مقررہ حصہ نہ دیا جائے۔ یہ تھا ایک سبب وراثت کے اسباب میں سے، اور دوسرا سبب ہے نسب۔ نسب قرابت یا رشتہ داری کو کہتے ہیں، اور شریعت نے تین طرح کے انساب کو، تین طرح کے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ ان میں سے ایک اصحاب الفرائض ہے کہ وہ نسبی رشتہ دار جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ اصحاب الفرائض کہلاتے ہیں۔ دوسرے اسبات، اسبا کا معنی پٹھا یا مسل کے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار جن کا شریعت نے حصہ مقرر تو نہیں کیا، لیکن جب اصحاب الفرائض اپنے حصے لے جائیں تو پھر اگر مال بچ جائے، وراثت میں سے کچھ چیز بچ جائے، تو اسبات اس کے حقدار ہوتے ہیں، باقی سارے کا سارا مال ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسبات چار اطراف سے ہیں۔ سب سے پہلے حقدار ان میں سے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اسبات بنتے ہیں میت کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا۔ اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر اسبات بنتے ہیں اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اور پھر اگر یہ بھائی اور بھتیجے بھی نہ ہوں تو پھر اسبات بنتے ہیں اس کے چچے اور تائے۔ تو یہ اسبات کی چار جہتیں ہیں جو میت کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو اسبات اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ اشخاص اس کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر وہ اس کے باقی ماندہ مال کے جو کہ
اصحاب الفرائض سے بڑھ جائے اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سبب ولا ہے۔ ولا ایسا رشتہ جو کہ غلام اور اس کے آزاد کرنے والے مالک کے درمیان ہوتا ہے، کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہونے والے غلام اور اس آزاد کرنے والے آقا کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، شرعی طور پر اسے ولا کہتے ہیں۔ تو اگر وہ غلام فوت ہو جاتا ہے اور اس کے نسبی رشتہ دار وارث نہیں پائے جاتے تو اس کا باقی ماندہ مال یا سارا مال اس آزاد کرنے والے کے حصے میں آئے گا، اور اسے اسبہ سببی کہتے ہیں کہ آزاد کرنے کے سبب سے یہ شخص اس کے مال کا حقدار بنا ہے۔ اور اگر اس آزاد کردہ غلام کے نسبی رشتہ دار ہوں تو وہ اس کے مال کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ لیکن اگر یہ مالک، یہ آقا جس نے غلام کو آزاد کیا تھا، یہ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کا غلام اس کے عصبی رشتہ داروں میں شامل نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا اس کے نسب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آزاد کرنا اور آزاد ہونا ان کے درمیان رشتہ تھا، لہذا اسے ولا کہیں گے۔ اور یہ ولا ایسی چیز ہے جو نہ تو ہبہ کی جا سکتی ہے، تحفے میں دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے، بلکہ جس نے آزاد کیا ہو وہی اس ولا کا، اس رشتے کا حقدار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو عزیز سامعین، یہ تھے 3 اسباب جن کی بنا پر کوئی شخص دوسرے شخص کا وارث بن سکتا ہے۔ تو پھر بتائے دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک سبب نکاح کا پایا جانا، دوسرا سبب رشتہ داری یا قرابت کا ہونا، اور اس کے 3 اجزاء ہیں: اصحاب الفرائض، اسبات، اور تیسرا ذوی الارحام، کہ جس کا عمومی طور پر حصہ نہیں ہوتا اگر اصحاب الفرائض اور اسبات نہ ہوں، مطلب کہ میت کا باپ دادا کی طرف سے کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہ موجود ہو کہ جسے اس مال کا حصے دار بننا تھا، ذمہ دار یا حقدار بننا تھا، تو پھر یہ لوگ جنہیں ذوی الارحام کہتے ہیں یہ آ جاتے ہیں، اور ان کا تعلق ماں کی طرف سے ہوتا ہے، مثلا ماموت جان، اسی طرح بھانجے وغیرہ، وہ اس وراثت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور تیسرا سبب ولا ہے، اور ولا بھی آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے درمیانی رشتے اور تعلق کا نام ہے، کہ جسے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری لغزشوں اور غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔